کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے منصب خلافت کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو میرے عزیزوں ان کا جو عرصہ ہے وہ 2 سال 3 مہینے اور 19 دن تک ہے۔ جب صدیق اکبر فائز ہوتے ہیں تو اسلام کی اشاعت صرف اور صرف 9 لاکھ مربع میل تھی، لیکن جب صدیق اکبر وصال فرماتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت دین کی اشاعت 11 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا سارے پہلو ہیں کہ آدمی اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ سیرت طیبہ کا جو موضوع ہے آج کا ہمارا، اور اس سیرت طیبہ کے عنوان کا نام ہے کہ غلبہ اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اسلام کس طرح ہوا اور اللہ کے پاک پیغمبر کے اس کے اندر کیا اخلاق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں اس کے بارے میں آج کہ آدمی اگر شمار کرنا چاہے تو کچھ نہ کچھ معروضات پیش ہوں گے، لیکن میرے عزیزو اللہ کے کتاب یہ سیرت طیبہ کا آیت کریمہ آج کا ہمارا هو الذی ارسل رسولہ، اس سیرت طیبہ کے عنوان کا نام ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ ارسل رسولہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ودین الحق ہوا اور اللہ ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، دین الحق کے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا دین اس کے بارے میں آئے باطلہ کے اوپر غالب آ جائے۔ کچھ نہ کچھ اللہ آگے اعلان کرتا ہے میرے عزیزو اللہ کی شہیدان مجید کے اندر جو آیت کریمہ ہے گواہ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو اللہ وہ ذات ہے کہ ارسل رسولہ کوثر شافی نے اپنے رسول کو الانبیاء بالہدی ودین اللہ صلی اللہ ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حیات طیبہ کے اندر دین حق کے لیے اس سے پہلے آپ کو بتاتا تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا دین سرزمین مکہ کے اوپر نازل ہو، جس سرزمین اللہ آگے پر اعلان اللہ کے پاک پیغمبر کی ولادت طیبہ ہوئی، اللہ اس بات کی آمد ہوئے گواہ ہیں۔ تو میرے عزیزو جب یہ آیت کریمہ کے برابر بھی ہے اللہ کے پاک پیغمبر ایک بالغ کوثر شافی ریاست مدینہ انبیاء محمد رسول اللہ کے پاک پیغمبر شافی کوثر شافی حیات طیبہ عزیزوں اس دنیا سے وصال سے پہلے آپ کو بتا دنیا سے پردہ فرما کے پاک پیغمبر عزیزوں اس سرزمین مکہ لاکھ نازل ہوئے جس سرزمین مکہ کے پاک پیغمبر اللہ کے دین اور اسلام کی ولادت طیبہ قرآن اور حدیث کی اشاعت آمد ہوئی تو 9 لاکھ کے سرزمین پر اللہ کے بالغ کے برابر بھی اسلام اللہ کے لہرا نہیں تھا، ایک بالغ کے بعد بھی ریاست مدینہ قائم نہیں۔ میرے عزیزوں اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے عطیہ فرما شافی ہے، لیکن میرے عزیزوں اس دنیا سے دین اسلام کی اشاعت اس دنیا سے پردہ فرما 9 لاکھ مربع میرے عزیزوں اس وقت، لیکن میرے عزیزوں اس دنیا کی جو کل اللہ کے پاک 1 کروڑ دین اور اسلام کی اشاعت تھی قرآن اور حدیث کی اشاعت سے 1 لاکھ 20 لاکھ مربع میل اللہ کے اتنی دنیا کی آبادی اسلام کا جھنڈا لہرایا اللہ کے پاک پیغمبر اس کے بعد میرے عزیزوں اس سلسلہ چلتے چلتے پیغمبر عزیزوں اللہ کے پاک اس وقت جو دین دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور صرف 9 لاکھ فرماتے وقت کے اوپر دین اسلام کی اشاعت میرے عزیزوں اگر صرف 9 لاکھ مربع زمین کو دیکھا جائے لیکن میرے 3 لاکھ اس دنیا کی جو کل آبادی ہے آپ کو سمجھانا یہ 20 لاکھ اللہ کے پاک پیغمبر کے ولادتیہ کے لحاظ میرے عزیزوں 1 کروڑ 20 لاکھ مربع کے برابر بھی نہیں دنیا کی آبادی ہے، لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر کوئی دین نہیں میرے عزیزوں کوئی اسلام نہیں تھا کوئی احکام نہیں تھے تو اس وقت جو دین اسلام طرف سے کفر تھا وہ صرف 9 لاکھ، لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر اس دنیا سے عزیزوں اگر اس دنیا زمین کو دیکھا جائے تو یہ مدنی زندگی کے 10 سال کے بنتے ہیں۔ اللہ کے پاک کو سمجھانا یہ دین اسلام کے اللہ کے پاک نے محنت کی ولادت کے میرے عزیزوں دین کے 9 لاکھ مربع بالغ کے برابر اللہ کے پاک پیغمبر دین اسلام کی اشاعت کے اوپر آئے۔ اب آیت کریمہ نہیں ترجمہ یہ کوئی اسلام نہیں ارسل رسولہ نہیں اللہ وہ ذات سے جہالت رسول جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی لیکن جب
اللہ کے भेजा व दीन दुनिया से विसाल फरमाते हैं इसलिए यजरहु अला दीन कुल्ली तो मदनी जिंदगी के 10 साल का दीन तमाम अदियान बातिला के ऊपर दीन इस्लाम के ऊपर मेरे अजीजों मेहनत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल 9 लाख मुरब्बा दीन के इशात की 9 लाख मुरब्बा दीन इस्लाम के इशात की। अब आयत करीमा का तर्जुमा ये है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु अल्लाह वो जात है अरसला रसूलहु जिसने अपने रसूल को भेजा बिल हुदा हिदायत के साथ भेजा व दीनिल हक की दीन हक के साथ भेजा लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली ताकि अल्लाह के पाक पैगंबर का दीन तमाम अदियान बातिला के ऊपर गालिब आ जाए। तो मेरे अजीजों अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त जो दीन की इशात थी वो 9 लाख मुरब्बा मील के ऊपर थी। अब कुरान करीम की आयत ये है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली कि अल्लाह के पाक पैगंबर दीन के गलबे के लिए आए, लेकिन उस वक़्त दीन की इशात सिर्फ और सिर्फ 9 लाख मुरब्बा मील तक थी। अब इस आयत का मफ़हूम समझिए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फकीह वक्त रहमहुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इस आयत की तशरीह ये है। हजरत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे अजीज़ों दौरे खिलाफत को दौरे नबवी के अंदर शामिल करेंगे। अब तवज्जो की दरख्वास्त है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने मनसब खिलाफत के ऊपर फायज होते हैं तो मेरे अजीज़ों उनका जो अरसा है वो 2 साल 3 महीने और 19 दिन तक है। जब सिद्दीक़ अकबर फायज होते हैं तो इस्लाम की इशात सिर्फ और सिर्फ 9 लाख मुरब्बा मील थी, लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर विसाल फरमाते हैं पर्दा फरमाते हैं तो उस वक़्त दीन की इशात 11 लाख मुरब्बा मील तक पहुँच चुकी थी। फिर सिलसिला चलते चलते खलीफा दोम मुराद पैगंबर मुराद रसूल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना मुबारक आता है। हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने के अंदर मेरे अजीज़ों शुरू से 11 लाख मुरब्बा मील पर था, लेकिन जब उमर इब्न खत्ताब ने 11 साल तक ज़माना खिलाफत के ऊपर फायज होते हैं उन्होंने दीन इस्लाम की इशाअत करते करते दीन इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुँच गया। मेरे अजीज़ों अब सिलसिला चलते चलते ज़माना खिलाफत खलीफा सोम इमाम जूद सखा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना मुबारक आता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 11 साल और 11 महीने तक अपने मनसब खिलाफत के ऊपर फायज होते हैं। फायज होने के बाद उन्होंने दीन इस्लाम की इशाअत करते करते लोगों तक पैगाम पहुँचाते पहुँचाते मेरे अजीज़ों 44 लाख मुरब्बा मील के ऊपर इस्लाम की इशाअत हो गई, इस्लाम के अहकाम पहुँच गए, दीन इस्लाम लोगों तक जा पहुँचा। अब इस धरती के ऊपर 44 लाख मुरब्बा मील के ऊपर अल्लाह के पाक पैगंबर की दीन की इशाअत हो गई। तो मेरे अजीज़ों इसी तरह खलीफा सालिह की तरह सिलसिला चलते चलते हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आता है। इमाम कातिब वही हजरत मुआविया के दौर के अंदर जब वो मनसब खिलाफत पर फायज होते हैं, फायज होने के बाद दीन इस्लाम के अहकाम देने के बाद जब वे इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो पर्दा फरमाने तक मेरे अजीज़ों जो दीन की इशाअत थी वो 64 लाख मुरब्बा मील का पर दीन नाफिज हो चुका था। अब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने इस आयत की तशरीह यूं की है कि अल्लाह के पाक पैगंबर के दौर के अंदर जो दीन की इशाअत थी वो 9 लाख मुरब्बा मील तक थी। फिर इसी तरह सिद्दीक़ अकबर के दौर के अंदर 11 लाख मुरब्बा मील तक, फिर इसी तरह उमर इब्न खत्ताब के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील तक दीन की इशाअत हुई। फिर इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर 44 लाख मुरब्बा मील तक दीन की इशाअत हो गई। फिर हजरत अली इब्न अबी तालिब, फिर इसी तरह हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर 64 लाख मुरब्बा मील के ऊपर अल्लाह के पाक पैगंबर का दीन पहुंच चुका था। तो मेरे अजीज़ों अब इसी दीन इस्लाम के लिए अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, इसी दीन इस्लाम के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर मक्का की सरजमीन के ऊपर आए, वो मक्का के जहाँ पर अल्लाह के पाक पैगंबर की विलादत हुई तो एक बालिश के बराबर भी दीन के कोई अहकाम नहीं थे, कोई अल्लाह के अहकाम का कोई
کوئی مکلف نہیں تھا، ہر طرف سے شرک تھا، لیکن ایک وقت بھی آیا کہ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو در بدر کیا۔ پھر مدنی زندگی کے اندر آ کے اللہ کے پاک پیغمبر نے دین اسلام کی اشاعت کی، دین اسلام کے اوپر محنت کی۔ تو میرے عزیزوں پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے وصال کے وقت 9 لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر نے دین اسلام کی اشاعت کی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کو در بدر بھی کیا گیا، دین اسلام کے لیے پاک پیغمبر کو تکلیفیں بھی دی گئی، اسی دین اسلام کے لیے اصحاب رسول کی جماعت کو مختلف تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مختلف آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑا۔ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، آج یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو میرے عزیزو دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے بڑا جو کردار ہے اصحاب رسول کی جماعت کا، اللہ کے پاک پیغمبر کا، وہ سب سے پہلے اخلاق ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اصحاب رسول کی محنت کی وجہ سے دین کی اشاعت ہوئی ہے۔ تو میرے اور آپ کے اوپر، تمام امت مسلمہ کے اوپر اس بات کا عمل کرنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دین کی اشاعت بھی کریں، رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں۔ اگر اس دین اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، کوئی مصائب آتی ہیں، تو ان تمام کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بھی سنت ہے اور اصحاب رسول کی بھی سنت ہے۔